علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بٹوین دا لائن۔ اس وقت آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کسی یوٹیلیٹی سٹور میں کھڑی ہوں، جہاں پر آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں راشن بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ یوٹیلیٹی سٹور نہیں ہے، مسجد رحمت العالمین کا ایک منظر ہے۔ اسلام آباد میں یہ مسجد قائم ہے۔ میرا خیال سے یہ ہم نے اپنی ہوش میں پہلی مسجد ایسی دیکھی کہ وہ کام کر رہی ہے۔ یہ کام کیسے شروع کیے، کیسے سوچ آئی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب۔ ان کا یہ آئیڈیا اور یہ آئیڈیا کس حد تک کامیاب ہو رہا ہے، لوگوں کی کتنی مدد ہو رہی ہے، خاص طور پر رمضان میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر پہلے تو آپ کو بہت سلام کہ آپ نے یہ آئیڈیا جیسے ڈیولپ کیا اور جیسے لوگوں تک آپ مدد تک پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور پاکستانیوں کا جذبہ ہے، اور یہ پاکستان کی اصل تصویر ہے۔ سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس سیکشن کی۔ یہاں راشن پڑا ہے، یہ راشن پورا سال موجود ہوتا ہے، یہ رمضان میں دے رہے اور کس طرح لوگوں کو دے رہے ہیں؟ مسجد رحمت للعالمین کے دروازے پر بہت سی ایسی بیوہ مائیں آئیں جو بچوں کے ساتھ فاقوں میں جیتی ہیں، جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہوتا، قہوے کے ساتھ روٹی کھا لیتی ہیں۔ ان ماؤں کے حالات سنتے ہوئے، ان بیوہ خواتین کے، طلاق والی خواتین کے، مجبور باپوں کی اولادوں کے، یہ خیال آیا کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر فاقے کے خلاف ان کو ضمانت ہو کہ ہمارے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ یہ راشن سٹور بنایا گیا ہے۔ اس مسجد رحمت للعالمین کے ساتھ اس وقت 500 سے زائد مستحق گھرانے رجسٹرڈ ہیں، بیوہ خواتین ہیں، یتیم بچے ہیں، 2500 سے زیادہ یتیم بچے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ یہ ان کے لیے راشن سٹور قائم کیا گیا ہے کہ جب کبھی گھر میں بھوک کا پڑاؤ ہو، فاقے کا حملہ ہو، پریشان نہ ہو، مسجد رحمت للعالمین آ جائیں۔ رحمت للعالمین کا برکت سے انشاءاللہ ان کی گھر میں فاقہ ختم ہوگا۔ سر آپ نے کہا پاکستانیوں کی جذبہ ہے، جو اسلام آباد کے لوگ ہیں، شہری ہیں، ان کا کتنا ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے رحمت العالمین مسجد پہ کہ لوگ خود آتے ہیں یہاں پر ڈونیٹ کرتے ہیں؟ ان کا خود آنا ہی اللہ کی رحمت کی اور ان کے اعتماد کی نشانی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ مسجد کسی سے جا کے مانگتی نہیں ہے، ہم اپیل نہیں کرتے، بلکہ اللہ والے خود یہاں پہ آ رہے ہیں، جذبات کے ساتھ، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ آتے ہیں، چیزیں پیش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اچھا سر، کیا طریقہ کار ہے؟ جیسے آپ نے کہا رجسٹرڈ ہیں، کچھ فیملیز ہیں جو غریب ہیں، تو کیا طریقہ کار ہے، کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ فیملی غریب ہے؟ ان کا ہم نے ایک فارم بنایا ہے، وہ فل کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا انٹرویو ہوتا ہے، انتظامیہ ان کو 2 دفعہ ان سے ملاقات کرتی ہے، پھر ٹیلی فون پر ویڈیو کال پہ ویریفیکیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کی باقاعدہ بلا کر بٹھا کر ایک تقریب کر کے ان کی امداد کر دی جاتی ہے۔ ان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ مسجد صرف آپ کو مدد نہیں کر رہی، بلکہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کا سہارا ہے، آپ کا ساتھی ہے، ان کے مسائل سنے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سارے نظام میں ہم اس بات سے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس نظام میں جو مل رہا ہے وہ حقدار کو مل رہا ہے، اور 100% حقدار کو پہنچتا ہے اور باعزت طریقے سے پہنچتا ہے۔ آپ نے دیکھا یوٹیلیٹی سٹور کا ایک منظر۔ اب ہم چلتے ہیں، ایک بوتیک یہاں پر بنی ہوئی ہے جہاں پر نہ صرف گرمی سردی کے کپڑے ہیں بلکہ شادی کے کپڑے بھی وہاں پر ملتے ہیں۔ جو خواتین جب شادی ہوتی ہے یا مرد افورڈ نہیں کر سکتے، باقاعدہ ان کو یہاں پر کپڑے فراہم کیے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا مسجد میں فریزر بھی موجود ہے، اور ہم نے اس کو کھولنے کی کوشش کی اور کھولنے پر معلوم ہوا کہ اس کے اندر جو ہے گوشت موجود ہے، گوشت کے باقاعدہ پیکٹ بنے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب چلے ٹھیک ہے، دال روٹی کھلانا کہتے ہیں کہ مجبوری کو تو دال روٹی بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، تو یہ گوشت بھی دینا آپ کی ذمہ داری ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے تو اچھا مانگیں، اور غریب کی دفعہ ہم اس کو صرف دالیں پکڑا دیں، یہ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے نیکی کی روح کو اسی وقت پا سکتے ہو جب تم اسی میں سے خرچ کرو جو تمہیں خود پسند ہو۔ ہمارے یہ مستحق لوگ وہ ہیں جن کو شاید سال میں بڑی عید کے علاوہ گوشت نہیں ملتا، یہ حقیقت ہے۔ ہم ان سے مل کر ان کا سروے کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ ان کو امت یہ احساس دلائے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ عقیقے کے، صدقے کے، ولیمے کے جو بکرے ہیں، جو لوگوں کی طرف سے صدقے کا گوشت آتا ہے، یہاں پہ سٹور کیا جاتا ہے، جس کو ہم راشن دیتے ہیں اس کے پیکٹ میں 2-3 پیکٹ، 1 پیکٹ، کبھی 2 پیکٹ گوشت کے ڈال دیتے ہیں۔ اس میں بکرے کا گوشت بھی موجود ہے جو عام لوگ افورڈ بھی نہیں کر پاتے۔ یہ جو سارا گوشت ہے یہ بکرے کا ہے، اس میں چکن اور بیف کا بھی نہیں ہے، یہ سارا بکروں کا ہے۔ اور اسی لیے کہ ہم لوگوں کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ٹھیک ہے ان کے دانے پورے کریں، لیکن دانوں تک نہ رہیں۔ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں جو ہم اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے گوشت بھی دیکھا، اب ذرا آگے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو بوتیک کے بوتیک کا کیا منظر ہے۔ وہاں پر جو ہے کپڑے بھی موجود ہیں، یہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ بنا سلے کپڑے بھی موجود ہیں، اور کچھ جوتے بھی موجود ہیں، اور کھلونے بھی ہیں بچوں کے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں لگ رہی کہ یہاں پر، اور خاص طور پر بستر بھی یہاں پر موجود ہیں۔ سر یہ کانسیپٹ کیسے آیا، اور یہ کپڑے عام لوگ دے کے جاتے ہیں، آپ لوگ خریدتے ہیں، اس میں نئے کپڑے ہیں، یہ سارے پرانے کپڑے ہیں؟ ان کپڑوں کی خریداری پر ہمارا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا، یہ اسلام آباد، راولپنڈی اور پاکستان کے شہری خود پہنچا رہے ہیں۔ یہ مسجد گارمنٹ سٹور ہے، یہاں پہ ہر قسم کا سامان آ رہا ہے، اور باقاعدہ آنے کے بعد اس کی چھانٹی کی جاتی ہے۔ 99% شاندار چیز آ رہی ہے،
کوئی پرانا خراب لوگ نہیں بھیج رہے، لوگوں کا اخلاص ہے، اور مسجد رحمت للعالمین کا ایک معیار ہے اور لوگوں کا اس پر اعتماد ہے۔ آنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ جائے نماز، چادریں، کمبل، جیکٹ، کوٹ، سویٹر، انسلے کپڑے، بچوں کے، بڑوں کے، پینٹ، شرٹ، یونیفارم، ہر چیز الگ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب مستحق خاندان کی ہمارے پاس درخواست آتی ہے، اس کے حالات کا جائزہ لے کر، اس کا مطالبہ دے کر، ہم اس کو یہاں سے اس کی مرضی کی چیز یہاں سے اس کو پکڑا دیتے ہیں، تعداد لکھی جاتی ہے اور اس طریقے سے خاموشی سے اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ مساجد اگر یہ نظام قائم کر دیں، یہ بہت بڑا نظام ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ فنڈز کی بات نہیں ہے، اس پہ ہمارا ایک پیسہ خرچ نہیں آ رہا، صرف ہم نے دل بڑا کر کے جگہ رکھ دی، سٹاف کو ٹرین کیا، اور اب ایک لائن ہے، ہم روزانہ کپڑے اٹھا کے لوگوں کو دیتے ہیں، لوگ آ کے یہاں پہ بھر دیتے ہیں۔ سر سائز کا کیا ایشو کرتے ہیں؟ تو سائز پہلے وہ دے کے جاتے ہیں لوگ، پھر اس کے بعد آپ پیکٹ بناتے ہیں، ان کا کیا کرتے ہیں؟ ماؤں کو کہتے ہیں یہاں پہ آ جائیں، یہاں پر کپڑے، ابھی ہم اگلے سیکشن میں جائیں گے، کپڑے وہاں پہ لٹکے تیار ہوتے ہیں، اپنے سائز کا پہن کے جائیں تاکہ گھر میں جا کے پریشان نہ ہو کہ چھوٹا بڑا ہے، کٹنگ کرنی ہے، خراب نہ کریں اس کو۔ اچھا جی ناظرین، آپ نے یہ کپڑے دیکھے، اب چلتے ہیں، جب شادی ایک انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا لمحہ ہوتا ہے، اور جس آگے پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، لوگ افورڈ نہیں کر پاتے مہنگے کپڑے، لہنگے، شیروانیاں، تو اب وہ مسجد میں وہ انتظام بھی موجود ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ کپڑے نہیں افورڈ کر پا رہے، آپ لہنگا نہیں افورڈ کر پا رہے، تو یہاں سے آئیں، پھر آپ کی مرضی، آپ اس کو واپس یہاں پر رکھ کر جاتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، لہنگے لوگ لے کے جاتے ہیں، یہ خود واپس کر کے جاتے ہیں، یہ کیا اس کا کرائیٹیریا ہے؟ یہ ضمانت ہے اس شہر کے مجبور باپ کے لیے، بیوہ ماں کے لیے، ایک محنت کش بھائی کے لیے، کہ وہ اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی شادی کے لیے پریشان نہ ہو۔ مسجد رحمت للعالمین ان بیٹیوں کو شاندار طریقے سے یہاں سے رخصت کر رہی ہے۔ ان کے لیے نہ صرف یہاں پہ میرج ہال بنا ہے، ان کی مفت شادی ہوتی ہے، کھانا ہم فراہم کرتے ہیں، بلکہ ان بیٹیوں کے لیے لہنگے غرارہ، اور ان دلہوں کے لیے یہاں پہ پورا شادی کا عروسی آگے آئے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ لہنگے جو ہیں وہ صرف یہ نہیں لگ رہا کہ چمک نہیں رہی کیمرے میں، میں اس کو حقیقت میں دیکھ رہی ہوں کہ لہنگے بھی اچھے ہیں یہاں پر، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بچیوں کے ان کے بھی ہیں، لہنگے بھی ہیں، گرارے بھی ہیں، اس کے بعد شلوار قمیضیں بھی ہیں۔ تو سر اس میں بھی کچھ نئی چیزیں ہیں یا کچھ لوگ ساری پرانی ہیں؟ یہ دیکھیں، شادی میں صرف لہنگا غرارہ تو ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے اور ایک دن یہ نیا ہی رہتا ہے۔ یہ اسلام آباد کے شہریوں کا، راولپنڈی کے شہریوں کا یہ جذبہ دیکھ لیجئے، اس وقت ہمارے پاس 60 لہنگے موجود ہیں، اور جو بکنگز ہو رہی ہیں ان بیٹیوں کے لیے ہم ساتھ ساتھ یہ بک بھی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ شاندار نظام ہے جو ضمانت ہے اب ہماری ماؤں کے لیے، مجبور ماؤں کے لیے، کہ وہ تنگ نہ ہو، وہ قرض نہ اٹھائیں، وہ در در پہ نہ جائیں، مسجد رحمت للعالمین آ جائیں، یہاں سے ہم ان کو رخصت کریں گے۔ دنیا میں کوئی ایک ایسی مسجد بتائیں جہاں پہ آپ نے لہنگے غرارے دیکھے ہوں۔ اچھا سر، یہ لہنگا واپس کر دیتے ہیں لوگ پہن کے، یا لوگ خود کہتے ہیں کہ چلو کسی اور کے بھی کام آنا چاہیے، مسجد کی امانت ہے، مسجد کو دے دیں گے؟ زیادہ تر لوگ اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ لہنگا استعمال کرنے کے بعد اچھی حالت میں واپس کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں بیٹیاں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ رکھ لیں، ان کے خاندانوں میں اگلی بیٹیاں یا کوئی ایسا فنکشن نزدیک ہوتا ہے تو وہاں پہ استعمال ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، مجھے سامنے کھلونے بھی نظر آ رہے ہیں، ان کھلونے بھی ہیں بچوں کے لیے یہاں پر، تو یعنی کہ کوئی ایسی چیز یہاں پر لگ رہا ہے کہ پورا گھر ہی یہاں پر بسا بسا، ان کھلونوں کی بھی حقیقت بتائیں۔ یہ مسجد رحمت للعالمین ہے، یہاں پہ یہ لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ یہاں پہ یتیم بچہ آتا ہے، اس کی ماں آتی ہے، معذور آتے ہیں، وہ بھی باپ آتے ہیں جن کے پاؤں کٹے ہیں، ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، ان کو ایک محبت کا پیغام دینے کے لیے اسلام آباد کے شہری جو یہاں پہ ہمیں کھلونے بھیجتے ہیں، ان کو ہم باقاعدہ ان بچوں کے سپرد کرتے ہیں کہ یہ ایک جذبات کا تحفہ ہے، ایک احساس کا تحفہ ہے۔ ان کو راشن ہو گیا، باقی چیزیں تو ہوگی، لیکن بچہ، اس کی دلچسپی، اس کی دنیا یہ ہے، اس کو اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ تو یہ الحمدللہ جتنا بھی کھلونا آ رہا ہے، آپ نے پرام دیکھی ہوگی، واکر دیکھی ہوں گی، کھلونے ہیں، گیمز کے سامان ہے، یہ سارے کا سارا ان یتیم بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ سر ہمارے بیک گراؤنڈ میں جو ہے ڈسپینسری بھی نظر آ رہی ہے، تو اس کے کیا دوائیاں شوائیاں ملتی ہیں وہاں، فری کیا ہوتا ہے اور کیا کرائیٹیریا اس کا بھی؟ یہ مسجد رحمت للعالمین کا ایک اور شعبہ ہے، مسجد فارمیسی اور مسجد کلینک۔ کوئی بھی نادار شخص ہے، کوئی بھی شخص یہاں پہ آئے، یہاں کے آ کے اپنا فری چیک اپ کروا لے۔ جو مستحق افراد ہیں ان کو دوائی یہاں سے فری ملتی ہے۔ یہ ڈاکٹر علی شاہد یہاں پہ الحمدللہ گزشتہ 1.25 سال سے ایک مجاہد کی طرح کھڑے ہیں، اور غالباً 10,000 سے زیادہ افراد کا علاج کر چکے ہیں۔ صبح 10 سے لے کے شام 6 بجے تک یہ کلینک کھلا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 13 مزید ڈاکٹرز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہاں پہ مسجد میں گائنی کلینک موجود ہے، لیڈی ڈاکٹر آ کے بیٹھتی ہیں، فری الٹرا ساؤنڈ کی سہولت ہے، دل کے ڈاکٹر آ کے ٹائم دیتے ہیں۔ اسی طرح 13 مزید ڈاکٹرز ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی کیس آئے، اس کو فوری مدد کی ضرورت ہو، ہم ان کو ریفر کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنی اوپینین فوری طور پہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ، اور اسی طرح یہ مستحق افراد یا عام لوگ بھی گھر بیٹھے ٹیلی میڈیسن سینٹر کے ذریعے یہاں پہ کال کر کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک مسجد ہے اور مسجد رحمت بانٹ رہی ہے، اور مسجدوں کو رحمت اور راحت بانٹنی چاہیے۔ امت اور ہمارے پاکستانی خاص طور پہ جس تکلیف میں ہے،
اس میں فوری ریلیف دیا جا سکتا ہے تو مساجد کے ذریعے دیا جا سکتا ہے. یہ سامنے نظر آ رہی ہے ہمیں مسجد بوتیک عید کے تحائف، یعنی کہ رمضان ہے، عید کی آمد ہے اور مسجد رحمت العالمین نے عید کی بھی تیاریاں کر لی ہیں. یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑے چھوٹے ریڈی میڈ کپڑے یہاں پر لٹکے ہوئے ہیں کہ آپ کو نہ سلائی کی ٹینشن ہے، آپ اپنے سائز کا یہاں پر سے جوڑا لے کے جا سکتے ہیں اور عید پر پہن سکتے ہیں. مسجد رحمت العالمین نے یہ ان کو اوپن چوائس دی ہے. ہم ان کو گٹھڑیوں میں بند کپڑے کیوں دیں؟ ہم ان کو وہ آزادی کیوں نہ دیں جب کپڑا اللہ تعالیٰ ہماری طرف یہ اسلام آباد راولپنڈی کے شہریوں کے ذریعے بھجوا رہے ہیں. یہ لٹکائے گئے ہیں، صاف ستھرے ہیں، نئے ہیں. بیوہ خواتین کو باقاعدہ ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ 10:15 آئیں، اگلی 10:30 پہ آئے، تیسری 11 بجے آئے، بچوں سمیت آئے اور اپنی پسند کا آ کے یہاں پہ سوٹ اپنے سائز کا جو رنگ پسند ہے وہ نکال لے، پہنا لے، تاکہ ایک ایک جو امانت ہے وہ صحیح طریقے سے اس شخص تک پہنچ سکے. یہ نہ ہو کہ ہم اس کو گٹلی میں تو بند کر کے دے دیں، گٹھڑی میں بند کر کے دے دیں، لیکن وہ گھر میں جا کے کھولے تو پتہ لگے یہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس کی عید ضائع جائے. یہ وہ نظام ہے. اس پہ بھی کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. یہ لوگوں کی محبتیں ہیں مسجد رحمت العالمین کے ساتھ اور اللہ کی رحمتیں ہیں جو یہاں سے بٹ رہی ہیں. انشاءاللہ اس عید پر 500 بیواؤں کو، ان کے خاندانوں کو، معذور افراد کو سارے خاندان کا کپڑا یہاں سے ملے گا اور انشاءاللہ ساتھ شوز بھی ہوں گے. سر عید پر کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں. 29 رمضان کو عید گفٹ کے نام پر مسجد رحمت للعالمین سے 1000 گفٹ پیکج تقسیم ہوں گے. وہ لوگ آئیں گے، ان کو راشن اور جو کم از کم 10 دن کا کافی ہو، اس کے ساتھ کھیر مکس، کسٹرڈ، سوئیاں، اس طرح کی چیزیں ہوں گی. 1 کلو دودھ ہوگا اور ان کو یہ دیا جائے گا. ساتھ ان کے بچوں کو 500 روپے کے حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ عیدی بھی دی جائے گی، تاکہ ان کی عید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے فطرانے کا، اس فطرانے کو ہم ایک شاندار گفٹ میں بدل کر سنت کے مطابق 29ویں کی رات کو ان کے گھر میں پہنچا دیں گے. سر آخری سوال آپ سے، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جیسے میں نے کہا، میں نے اپنی ہوش میں پہلی دفعہ ایسی مسجد دیکھی ہے کہ جہاں نماز کے ساتھ ساتھ لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے. ہم ایک زوال سے نکل رہے ہیں. جب ہم عروج کی طرف جائیں گے تو ہم اپنی مساجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرح بنائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہر تکلیف والا شخص آتا تھا، اس کو وہاں سے کچھ نہ کچھ حل مل جاتا تھا. ہماری مساجد کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. مسجد رحمت للعالمین بھی اسی کردار کو نبھانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور یہ پاکستان کا اعزاز ہے. میں انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ہی نہیں، دنیا میں بھی ابھی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں پہ اس طرح 22 شعبے کام کر رہے ہوں. دوائی مل رہی ہو، ڈاکٹر بیٹھے ہوں، گائنی کلینک ہو، الٹرا ساؤنڈ فری ہو رہا ہو، دسترخوان ہو، وہاں پر دوا بھی ہو، وہاں پہ شوز بھی ملتے ہوں، کپڑے بھی پہنائے جاتے ہوں، راشن بھی ملتا ہو، وہاں سے گوشت بھی ملتا ہو، وہاں سے سلے سلائے کپڑے بھی ملتے ہو، وہاں پہ صلح بھی ہوتی ہو، وہاں پہ وکیل بھی موجود ہوں، وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہوں، وہاں پہ میرج ہال ہو. یہ پاکستان کا اعزاز ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے اور سب خاص طور پہ آپ میڈیا والے جو بار بار محبت سے آتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول فرمائے. جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی تو آپ نے گفتگو سنی اور جیسے میں نے پہلے بھی شروع میں بھی کہا، انٹرویو میں بہت سارے الفاظ بہت دفعہ ہوتے ہیں بولنے کے لیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. ہم نے دیکھے کہ سلے ہوئے کپڑے بھی تھے، لہنگے بھی تھے، بچوں کے کھلونے بھی تھے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے انسٹچ کپڑوں کا سٹاک آیا ہوا ہے اور یہاں پر یہ عید پر جو ہے خواتین کو یہ نئے کپڑے دیے جائیں گے اور وہ احساس ہوگا کہ یہ ہم نے خود خریدا ہے. کہ ہمیشہ اگر ہم کسی غریب کو دیتے ہیں تو پرانی چیز دیتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کی نہیں ہے یا ہمیں چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی، اس کا فیشن نہیں رہا. لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ تمام برانڈ کے یہاں پر کپڑے موجود ہیں اور موسم کی مناسبت سے لون کے کپڑے ہیں، پیکنگ میں ہیں اور نیچے جو ہے تھان بھی، اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو نیچے تھان بھی پڑے ہیں. ان تھان میں سے بھی ایک ایک سوٹ کاٹ کے جو ہے ظاہر ہے جو آئیں گی یہاں پر مستحق خواتین ہوگی ان کو دیا جائے گا. اور یہ شرٹس ہیں مردوں کے لیے، یہ بھی نہیں ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کوٹ ہیں، اس کے بعد مردوں کے شلوار قمیض سلے ہوئے ہیں جیسے ہم نے خواتین کے دیکھے ہیں. اور مردوں کی بھی ظاہر تیاری بھرپور ہوتی ہے عید پر، اسی حساب سے مردوں کی بھی تیاری ہے. اور اس کے علاوہ آگے میرا کیمرہ مین آئے تو واسکٹ، جیسے ہمارا کوئی بھی ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ہم جو جیکٹ اور کوٹ پہننا پسند کرتے ہیں، تو اسی کی مناسبت سے یہاں پر جیکٹ اور کوٹ بھی موجود ہیں. اور یہاں پر مردوں کے کپڑوں کے تھان موجود ہیں جن میں سے جو ہے کپڑے کاٹ کر جو ہیں مستحق لوگوں کو عید پر دیے جائیں گے. تو یقیناً اگر ہر مسجد اپنے اپنے علاقے میں یہ کام شروع کر لے تو پاکستان میں سے کہیں نہ کہیں
غربت ختم ہو سکتی ہے، جو بے روزگاری سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے ماؤں کو مار رہے ہیں، مائیں بچوں کو مار رہی ہیں، کیونکہ غربت ایک ایسی چیز ہے کہ دونوں کے بس سے باہر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، جہیز نہیں بن رہا ہوتا، پیسے نہیں ہوتے، تو یہاں پر نہ صرف کپڑے دیے جاتے ہیں شادی کے، بلکہ ہال بھی ہے جہاں شادی کرائی جاتی ہے، شادی کا کھانا بھی دیا جاتا ہے، کوئی خرچہ مسجد رحمۃ العالمین نہیں لیتی۔ یہ اسلام آباد کے شہری، پاکستان کے سارے شہریوں کی جو ہے ایک کوشش ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ بنا ہے کہ دنیا میں پہلی مسجد ہے جو ایسا کام کر رہی ہے، اور اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور وہ شہری بھی اسلام کے مستحق ہے جو اس کار خیر میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی بھی ہمت ہے کہ ہم نے بہت دفعہ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، بہت دفعہ 1 سال سے اس مسجد کو کوریج کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ میسر رہے ہیں، اور ہمیشہ ہمیں لگا ہے کہ یہاں پر مستحق لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، اور لوگ ہمارے سامنے بھی آتے ہیں اور یہاں سے خوش ہو کے جاتے ہیں کہ یہاں سے ان کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور یقیناً ایک مسجد یہ ہے ایک امید کی کرن بنی ہوئی ہے لوگوں کے لیے۔ جیسے ہم نے کہا کہ یہاں پر مستحق لوگ آتے ہیں تو درخواست لکھی جاتی ہے، تو یہاں پر درخواستوں کے ڈھیر بڑے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے پاس جب بھی آتے ہیں تو وہ ان کاغذوں میں مگن ہوتے ہیں، ان درخواستوں میں مگن ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیسے چھان بین کرتے ہیں کہ درخواست جو ہے مستحق ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ بتائیں کہ درخواستوں کا ڈھیر ہے، آپ کیسے اس میں سے دیکھتے ہیں کون مستحق ہے؟ سب سے پہلے ہماری ٹیم اس فارم کو فل کرتی ہے، ابتدائی اپنے ریمارکس دیتی ہے، پھر میں اس سے خود ملتا ہوں۔ انٹرویو کے درمیان بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں، ان کے کٹے ہوئے پاؤں، ان کے پھٹے ہوئے کپڑے، ان کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، ان کا حلیہ، ان کا اندر داخل ہونا، ان کے ہونٹوں کا لرزنا ہمیں ساری کہانی بتا دیتا ہے۔ پیشہ ور بھکاری الگ ہوتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ آنے والوں میں لاپتہ افراد کی بیٹیاں ہیں، مقتول باپوں کی بیٹیاں ہیں، وراثت سے محروم کی جانے والی بیٹیاں ہیں، بیوہ خواتین ہیں، وہ خواتین ہیں جن کے شوہر نشہ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں لیکن کمانے پہ یہ مجبور ہیں، وہ بہادر خواتین ہیں جو باپ بن کے بچوں کو پال رہی ہیں، وہ افراد ہیں جو کینسر میں مبتلا ہیں، ڈائلائسس ہو رہے ہیں یا کسی سنگین بیماری میں ہیں اور گھروں میں فاقے ہیں، وہ لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں، اذیت میں ہیں، اور کوئی حکومت کوئی ادارہ ان کو نہیں سنبھال رہا۔ سر کس طرح کے کیسز سب سے زیادہ آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ مشاہدہ ہو اس طرح کے کیسز ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں؟ طلاق والی خواتین، اور جو جن کے شوہر نشہ کرتے ہیں یا جوا کھیلتے ہیں، بھگوڑے باپوں کی اولادیں، وہ یہاں پہ آ رہی ہیں۔ اسی طرح مہنگائی کے ہاتھوں وہ مزدور جو کمانے کے باوجود بھی ان کی گھر میں فاقہ رہتا ہے، وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی اچھی نہیں کھلا سکتے، وہ آ رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے جو پہلا خانہ ہے یہ بیوہ خواتین کا ہے، دوسرا معذوروں کا ہے، تیسرا وہ ہے جن کے سنگین کیسز ہیں، اور یہ کل کی 900 درخواستیں میرے ٹیبل پہ رکھی ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہمارے پاکستان کی۔ مساجد کے ذریعے ان کے ریلیف کا براہ راست نظام بنایا جا آپ سکتا سے ہے۔ ایک اور سوال، جیسے آپ نے کہا اسلام آباد کے شہری آتے ہیں، تو ایسا ہوا ہے کبھی کہ اسلام آباد سے ہٹ کے بھی کسی شہری نے رابطہ کیا ہو، ان کو پتہ لگا ہو اس مسجد نے اس کے لیے کچھ کیا ہو؟ لوگوں کی تکلیف کا یہ عالم دیکھیے کہ لوگ مری سے، جہلم سے، گجر خان سے، چکوال سے، ٹیکسلا سے، فتح جنگ، اٹک سے، پشاور سے، اب تو لاہور، رحیم یار خان، وہاں سے آتے ہیں کہ ہمیں کچھ تو کہیں سے مل جائے۔ اس تکلیف میں آ رہے ہیں اس لیے کہ ان کا براہ راست کو سننے والا، دیکھنے والا ہمارے کلچر میں نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی تکلیف کی بات ہمارے لیے ہوتی ہے کہ جب ایک ماں مری سے یا چکوال سے یا اسلام آباد سے 100-200 کلومیٹر دور سے صرف اس لیے آ رہی ہے کہ گھر میں فاقہ ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے 2-4 دن کے لیے ہی کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ مسجد نے ایسا کام کیا کہ شاید اگر ہر مسجد پاکستان کی اپنے اپنے علاقے کی مسجد یہ کام کرنا شروع کر دے تو پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں، غربت، بے روزگاری، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں جہیز کے لیے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں معاشرے میں ایک آسانی ہو سکتی ہے، امید کی کرن نظر آ سکتی ہے، اور مسجد رحمۃ العالمین ایک امید کی کرن بنی ہوئی ہے، اور یقیناً اس میں پاکستانیوں کا، اسلام آباد کے شہریوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اس کو کامیاب بنایا، اور وہ شہری بھی اسلام کے مستحق ہیں جو اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں مسجد پر، اور اپنی وہ اتنی خوبصورت چیزیں جو ہمارے دل کے قریب ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے، ایسی میں نے چیزیں دیکھی کہ لوگوں نے یہاں پر ڈونیٹ کی ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کہ اگر ہم پہن سکتے ہیں تو وہ بھی پہن سکتے، تو یہی جذبہ چاہیے، اور میرا خیال اگر یہی جذبہ ہو تو پاکستان کا معاشرہ کہیں نہ کہیں امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔